ہیلو اینڈ ویلکم ٹو وائس آف امریکہ اردو سروس. میں ہوں ثاقب الاسلام اور یہاں آج واشنگٹن میں ہمارے ساتھ پاکستان کی ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر اور ڈرامہ انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عثمان پیرزادہ. تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو واشنگٹن. 5th ڈیکیڈ شروع ہو گیا آپ کے کریئر کو. اس میں آپ نے ایکٹنگ بھی کی، لکھا بھی، ڈائریکشن بھی کی، پروڈکشن بھی کی. سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے کرنا؟ ڈائریکشن. کیا وجہ ہے اس کی؟ I think when I was working as an actor, because I was professionally speaking, I would not interfere in the director's work. Even today, کئی بچے مجھے ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں خاموشی سے جو کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں because I'm a professional at that. لیکن جب فلمز میں کام کر رہے تھے تو I realized کہ بہت ساری خامیاں اور کمیاں جو رہ جاتی تھیں وہ ڈائریکٹر کی وجہ سے. So direction started in a way attracting me more, you know. تو پہلے آپ نے تھیٹر میں ایکٹنگ شروع کی یا فلم سے سٹارٹ کیا؟ نہیں جی، تھیٹر. ہاں، وہ بچپن سے مراد کہ 16-17 سال کی عمر میں تھیٹر ایک فیسینیٹنگ چیز تھا میرے لیے بچپن سے، کیونکہ بڑے بھائی کو دیکھا اسٹیج کے اوپر، بڑے بڑے عمدہ اداکاروں کو دیکھا اسٹیج کے اوپر، اپنے والد کو دیکھا اسٹیج کے اوپر. تو اسٹیج کی ایک اپنی فیسنیشن تھی میرے لیے، بہت خوبصورت چمکتے ہوئے لوگ، ویئرنگ کاسٹیومز اینڈ آل دیٹ ڈرامیٹک مووز دیٹ ور ہیپننگ. سو تھیٹر آلویز ایکسائٹیڈ می. پھر آپ نے جب پہلی فلم کی اس کے بعد فار نیکسٹ فیو ایئرز یو ڈیڈ لائک سو مینی فلمز، ایک سال میں 5-6 فلمیں بھی آپ نے کی، اور اس کے بعد دین یو وینٹ اوے. واٹ واز دا ریزن؟ I was fed up of doing what I was doing. In a way that I thought of cinema in a very different way, even mainstream cinema, box office cinema, because I very strongly believe in the mainstream cinema. It's storytelling, and if you cannot tell a story to a larger audience, that's what cinema is all about. Cinema reaches many people. I had my own idea of what cinema should be. And that came through the first film that I wrote, Nazdikiyan. Nazdikiyan was a low budget film. And mashallah, it did very interesting, good business. And it won 4 national awards in Pakistan. اور اس وقت وہ ٹائم تھا جب پنجابی سنیما جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا تھا اردو سنیما کو پاکستان میں. جی میں آپ نے بھی پنجابی فلمیں کی؟ جی میں نے بنائی بھی، بلکہ my second film that I wrote was in Punjabi, گوری دیاں چانجرا. وہ تو پھر 90s کی بات، لیٹ 80s 90s کی بات. لیکن بیچ میں آپ نے خود جو فلمیں کی، آف کورس جس کے بعد آپ غائب ہوئے، وحشی ڈاکو، اس طرح کی فلمیں بھی آپ نے کی، اور وہی چیز تھی جو آپ کو فیڈ اپ کر رہی تھی. تو why did you do that? I did Miss Hong Kong. That was a big smash hit. Miss Hong Kong was my last movie as an actor in the Pakistan film industry. That was the time a lot of producers wanted me, and that was the time I disappeared. I ran away. I went back to my theater. I went back to television. And that is the time that I am very proud of my work as an actor, what I did on television. Teesra Kinara came then. And going back to television, good work, going back to theater gave me strength. And I think till today, I do not regret my decision at that time that I walked away from the mainstream cinema at that time. Yet I was making mainstream cinema films, but my way. Do you regret doing Punjabi films? No, Punjabi is میرے آباء و اجداد کی زبان ہے، اسی لیے میں نے پنجابی جو فلم ہے گوری دیاں چانجرا بنائی تھی. اٹ واز بیسکلی اے رومانٹک فلم. ہمارے یہاں پہ اس ٹائم پہ یہ ہو رہا تھا کہ ہماری پکچر جو پنجابی میں تھی وہ بڑی گنڈوں لفنگوں اور وائلنس کے اوپر مبنی بن رہی تھی. سو وی ٹرائیڈ کہ بھئی آپ دیکھیے پنجابی زبان میں کتنی روایتیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اس کی اپنی ایک فوک لور ہے، اس کی اپنی صوفیہ کرام کا اتنا کلام ہے. ہم نے کبھی ایز فلم ان چیزوں کو ٹچ نہیں کیا تھا. سو وی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. فلم ایوارڈ کے لیے بنائی جائے یا کمرشل سکسیس کے لیے؟ دیکھیے سنیما ایک ایسی ایکسرسائز ہے، ان لائک دوسرے آرٹس. جس طرح آپ اگر پینٹر ہیں تو آپ نے ایک پینٹنگ پہ ٹائم اپنا انویسٹ کیا ہے، کلرز ہیں، آپ ہیں اور آپ کا کینوس ہے. فلم میں یہ نہیں ہے. فلم جو ہے اس میں آپ ہیں،
اور آپ کو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے چلنا ہے. I believed in commercial cinema very strongly. I am a mainstream cinema director basically. مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ ٹرمز آرٹ سنیما وغیرہ. انڈیپینڈنٹ سنیما ہے. انڈیپینڈنٹ سنیما ایک اور چیز ہے. آرٹ سنیما یا وہ جو یہ سوڈوز نے یہ جو چیز بنا لی ہے, آرٹ سنیما آرٹ ہے. آپ نے کیمرہ کھولا, آپ نے لینس لگایا, آپ نے شوٹ کرنا شروع کر دیا, اٹ از آرٹ. چاہے وہ کلرفل ہے, لاؤڈ ہے, اٹس این آرٹ. either you are doing bad art or you are doing good art. آج کل تو فلمیں بنتی ہیں, ان کا ایک ہائی اسکیل کمرشل اینگل ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ اس وقت جو ینگ بچے ہیں وہ کافی عمدہ کام کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پیچھے وہ بڑا ہی گند بناتے رہے ہیں بہت سارے بچے, کیونکہ بالی ووڈ سے بہت زیادہ انسپریشن ہے. ہمارے پاس کئی چیزیں نہیں ہیں جو بالی ووڈ کے پاس ہیں. فار انسٹنس ہمارے پاس بیک اپ ڈانسرز نہیں ہیں, ویسے ہمارے پاس اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے کام کرنے کے لیے, یو نو. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس جو آج کا کمرشل سنیما جو اس کی ڈیمانڈز بن گئی ہیں, وہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس ٹیکنیکل فیسلٹی آ چکی ہے, وی ہیو گاٹ ویری نائس کیمراز, لینزز ہیں, ساؤنڈ کے اوپر کافی کام ہوا ہے, باہر سے بچے پڑھ کے بھی آ رہے ہیں یہ والا کام. لیکن پچھلے کو 5-6-7 سال میں سینسر بورڈ پنجاب کا وائس چیئرمین بھی رہا ہوں, چیئرمین بھی رہا ہوں, تو مجھے بہت اتفاق ہوا بہت سارا سنیما دیکھنے کا. کئی فلمیں دیکھ کے تو بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ کیوں اتنا پیسہ, کیونکہ فلم کے اوپر پیسہ لگتا ہے, چاہے وہ لو بجٹ ہے یا ہیوی بجٹ ہے, کہ وائی سچ منی واز ویسٹڈ اوے ٹو میک سچ اے اسٹوپڈ فلم. تو پھر آپ جیسے لوگ اگر نئی فلم بنائیں گے, آپ نے شرارت 2003 میں بنائی, کمرشلی سکسیزفل تھی, ایوارڈز بہت سے جیتے, اس میں آپ نے جو ٹیلنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے وہ اب تک پاکستان میں بیسٹ ایکٹنگ اور میوزک پیش کر رہا ہے. وائی ڈونٹ یو میک اے فلم آفٹر دیٹ؟ وہ میری بیوی نے بنائی تھی فلم شرارت, جو ہے وہ سمینہ کی پروڈکشن تھی, اور اس سے پہلے انہوں نے انتہا بنائی تھی, which was again on a very strong subject. Basically انتہا was rape and marriage, you know. So on that concept, and people at times it was banned, and then we got the ban lifted in one day's time. The judge was very nice, is because his daughter and wife had gone and seen the film. So they told him کہ نہیں ایسی تو اس میں اور ایسی کوئی بات تھی بھی نہیں اس میں. خیر ایک دم سے ایک چینج آنا شروع ہوا کہ ہماری جو روایتی فلم انڈسٹری تھی اسٹارٹیڈ گوئنگ ڈاؤن ویری فاسٹ, یو نو. اینڈ سنیما گھر نہیں اچھے تھے زیادہ بنے ہوئے, جو آپ کو اسکرین پہ کوالٹی نہیں نظر آتی تھی, ساؤنڈ بہت بری ہو چکی تھی, سنیما اونر انویسٹ نہیں کر رہا تھا, جو اسٹوڈیو اونر ہے وہ نئی اکوپمنٹ نئے جو ٹیکنالوجی آ رہی تھی اس میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, بیکاز پرابلی دے ڈنٹ بلیو ان اٹ. تو سیاست کا کتنا اثر ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ؟ آپ نے تو بہت قریب سے چیزیں دیکھی. میں سمجھتا ہوں سیاست کا بہت ایک امپیکٹ ہے سنیما انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اوپر, کیونکہ جب آپ کسی چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ اب یہ اور یہ نہیں ہوگا, اب یہ اور یہ ہوگا, ٹھیک, اس کے تھوڑے عرصے بعد وہ آگے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اب یہ ہوگا, اب اس طرح ہوگا. ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ بہت جو سینسر کی پابندیاں تھیں وہ بہت سخت ہوئیں, سنیما پہ بھی اور تھیٹر پہ بھی. تو کیا ہوا کہ سنیما بھی ولگیرٹی کی طرف چلا گیا اور تھیٹر بھی ولگیرٹی کی طرف چلا گیا. تھیٹر جو ہے وہ پھکڑ باز ہو گیا, بالکل جھکتے اور فلانے, اور بالکل وہ مراسی ٹائپ سچویشن شروع ہو گئی, اور آپ کا سنیما جو ہے وہ وائلنٹ اور ہیڈیس اور سیکشولی پرورٹڈ ہو گیا. میں وڈ سے دیٹ. اس دور میں آپ سنیما سے دور ہوئے, میں دور ہو گیا جی. ٹی وی میں آئے. ٹی وی کیسے سروائیو کر گیا؟ ڈراماز اتنے اچھے کیسے بن رہے تھے اس دور میں بھی؟ ٹی وی واز بیکاز ٹی وی واز اونڈ بائی دا گورنمنٹ. دیر واز اونلی ون چینل دیٹ واز پی ٹی وی. اینڈ دیکھیے حکومت نے جب پی ٹی وی کھولا تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ایز پروڈیوسرز, لکھاری, یو نو. اب دیکھیے پی ٹی وی کے بعد جب یہ اتنے سارے چینل کھلے ہیں تو ایک آدھا ہی کوئی آپ کو اچھا کام نظر آتا ہے, لیکن بہت سارا کام ریپیٹیشن ہے, ایک دوسرے کی بھیڑ چال ہے. آپ خود بھی ٹائپ کاسٹ ہو رہے ہیں. جی میں بالکل ہو رہا ہوں, مجھے علم ہے اس بات کا. اب کیا کریں, اس عمر میں ہمیں باپ کا رول دیتے ہیں, وہ پھر بھانت بھانت کے باپ ہوتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یار اس باپ کو کس طرح مختلف کریں. فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار منی,
because that's my profession. I'm a professional actor. I get paid for it, and I get very well paid for it. चलिए, on this note, thank you Usman Pirzada Sahab for giving Thank us time. Thank you so much. Thank you for inviting me.